اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد سواگیہ دواخانہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں کے اصرار پر آج سے یوٹیوب ویڈیوز کا سلسلہ جاری کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ میرے چینل کو نہ صرف سبسکرائب کر کے آئیکن کا بٹن دبائیں گے بلکہ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ چونکہ میری ویڈیوز کا سلسلہ حکمت سے متعلق ہے، اس لیے سب سے پہلے انسانی جسم کا مختصر تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ انسانی جسم ایک قسم کی مشین ہے جو 4 اقسام کے اعضاء سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ نمبر 1 اعصاب، نمبر 2 غدد، نمبر 3 عضلات اور نمبر 4 ہڈیاں یا کریاں رباط وغیرہ۔ سب سے اوپر اعصاب ہوتے ہیں، ان کے نیچے غدد اور غدد کے نیچے عضلات اور عضلات کے نیچے ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سارے انسانی جسم میں یہی ترتیب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم 4 قسم کے منفرد اعضاء سے مل کر بنتا ہے۔ اعصاب جو ہیں ان کا کام کیا ہے؟ محسوس کرنا۔ کیا کرنا؟ محسوس کرنا، یعنی یہ جو ہماری حواس خمسہ کا تعلق یہ اعصاب سے ہوتا ہے، یعنی محسوس کرنا، حس جسے کہتے ہیں۔ غدد کا کام انسان کو غذا مہیا کرنا ہوتا ہے۔ عضلات کا کام انسانی جسم میں جسم کی جو حرکت ہے وہ عضلات کے ذمہ ہوتی ہے، اور ہڈیاں جو ہیں وہ انسانی بنیاد کا کام کرتی ہیں، مطلب انسانی اسٹرکچر قائم کرنے کے لیے۔ ان چاروں منفرد اعضاء کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ اعصاب کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 حکم رساں، نمبر 2 خبر رساں۔ یعنی ان کو خبر ملتی ہے، اعصاب کو خبر ملتی ہے، آگے وہ حکم دیتے ہیں۔ یہ 2 کام اعصاب کے ہیں۔ غدد ان کی بھی 2 اقسام ہیں، نالی دار غدود اور بے نالی غدود۔ عضلات کی بھی 2 ہیں، ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات۔ اسی طرح ہڈیوں کی بھی 2 اقسام ہیں، سخت ہڈیاں، کریاں، رباط وغیرہ۔ ان چاروں مفرد اعضاء میں سے 3 مفرد اعضاء جو ہیں، مثلا اعصاب، عضلات، غدد، ان کو حیاتی اعضاء بھی کہتے ہیں۔ حیاتی اعضاء کا مطلب جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے اعصاب کا مکمل کام کرنا ضروری ہے، عضلات کا کام کرنا ضروری ہے، غدد کا کام کرنا ضروری ہے۔ ان میں اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کا ہارٹ اٹیک ہوا، دل بند ہو گیا، بندہ مر گیا، اگر اعصابی نظام بند ہو جاتا ہے ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ اگر عضلاتی نظام بند ہو جاتا ہے ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ اگر غدی نظام جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو بھی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ تینوں اعضاء جو ہیں یا تینوں یہ سلسلے جو ہیں، اعصابی سلسلہ جسم میں ہے، عضلاتی ہے یا غدی نظام ہے، یہ تینوں نظام اگر چل رہے ہیں تو انسان زندہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ختم ہو گیا ہے یا ایک کی موت واقع ہو گئی تو پورے باڈی جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھا عضو جو ہے، 3 تو حیاتی اعضاء ہیں اور چوتھا عضو جو ہے وہ ساکن ہے۔ ہڈیاں جو ہیں وہ ساکن ہوتی ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہڈیاں اگر ساکن ہوتی ہیں تو ہمارے ہڈیاں جو ہیں یہ حرکت کیسے کرتی ہیں؟ تو ان کی ہڈیوں کی حرکت جو ہوتی ہے یہ بھی عضلات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی حرکت ہوتی ہے، انسان چلتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز پکڑتا ہے، ہاتھ میں ہڈیاں ہیں، پاؤں میں ہڈیاں ہیں، ٹانگوں میں ہڈیاں ہیں، اسٹرکچر پورا جو ہے یہ حرکت تو کرتا ہے۔ تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہڈیاں اگر ساکن ہیں تو یہ کیسے حرکت ہوتی ہے؟ تو ان کی حرکت بھی عضلات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ جسم انسانی کے مختلف اعضاء 3 قسم کے مفرد اعضاء سے ہی مل کر بنتے ہیں۔
مثلاً انسان کے جسم میں ایک مین، جسے میں اکثر دارالحکومت کہتا ہوں، جسم کا دارالحکومت یا دارالخلافہ کہتا ہوں، معدہ. معدے میں اعصاب بھی ہوتے ہیں، عضلات بھی ہوتے ہیں، غدد بھی ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرے اعضاء جتنے بھی ہیں جسم میں، سب میں اعصاب بھی ہوتے ہیں، عضلات بھی ہوتے ہیں اور غدد بھی ہوتے ہیں. حکماء حضرات تو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. میں نے مختصر کیا ہے انسانی اسٹرکچر کو، مختصر طریقے سے تھوڑا سا میں نے کہا ہے. بھی اتنی زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو پھر بوریت ہوتی ہے، اس لیے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے. میرے حکماء حضرات تو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، لیکن کچھ دوست کہہ رہے ہوں گے یہ بار بار مفرد اعضاء مفرد اعضاء مفرد اعضاء کہہ رہے ہیں. تو مفرد اعضاء کا مطلب کیا ہے؟ تو مفرد اعضاء سے مراد ایسے اعضاء ہیں جس کے جزو اور کل میں کوئی فرق نہ ہو. جس کے جزو اور کل میں کوئی فرق نہ ہو اسے مفرد اعضاء کہتے ہیں. یعنی جو تعریف ایک عضو کے کل پہ آئے، کل پہ صادق ہے، وہی تعریف جو ہے اس کے جزو پہ بھی ہو. یعنی وہی تعریف اس کے جزو کی ہو جو اس کے کل کی ہو، اسے مفرد اعضاء کہتے ہیں. ان میں کوئی جزو اور کل میں کوئی فرق نہ ہو. ماڈرن سائنس یہ تسلیم کر چکی ہے کہ انسانی جسم چھوٹے چھوٹے جاندار ذرات سے مل کر بنتا ہے. ان جاندار ذرات کو سیل کہتے ہیں. یہ ماڈرن سائنس نے کی تحقیق کے مطابق انسان چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتا ہے، اور ان ذرات کو کیا کہتے ہیں؟ سیل کہتے ہیں. یہ سیلز آپس میں مل کر بافتیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیل آپس میں مل کر کیا بناتے ہیں؟ بافتیں بناتے ہیں. اور ان بافتوں کو ماڈرن اس میں تحقیق میں ٹیشوز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹیشوز. انسانی جسم میں کل 4 قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں. نروس ٹیشوز یعنی عصبی خلیات. نمبر 2 مسکولر ٹیشوز یعنی لہمی بافتیں یا لہمی خلیات. ایپیتھیلیل ٹیشوز یعنی قشری خلیات. کنیکٹیو ٹیشوز یعنی الحاقی خلیات. یہ 4 قسم کے مختلف خلیات ہیں جن سے انسانی جسم ترتیب پاتا ہے. عصبی خلیات سے تمام جسم کے اعصاب بنتے ہیں. عصبی خلیات سے کیا بنتے ہیں؟ عصبی ٹیشوز سے کیا بنتے ہیں؟ تمام اعصاب بنتے ہیں جن کو دماغ ہیڈ کرتا ہے. ہمارے اعصابی نظام کو دماغ ہیڈ کرتا ہے. اسی طرح لہمی خلیات سے تمام جسم کے عضلات بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ عضلات. اور عضلات کو کیا ہیڈ کرتا ہے؟ ہمارے عضلاتی نظام کو ہیڈ کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے دل. عضلات کو کون سا ہیڈ کرتا ہے؟ دل. اسی طرح لہمی خلیات سے قشری خلیات سے تمام جسم کے غدد بنتے ہیں جن کو ہیڈ کرتا ہے جگر. قرآن پاک میں ہے خلق الانسان فی کبد، میں نے انسان کو جگر سے پیدا کیا. اب لوگوں کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں بھی آئے گا کہ یار جگر، بندہ تو رحم سے پیدا ہوتا ہے، یوٹرس سے پیدا ہوتا ہے. تو جتنا غدی نظام ہے، یوٹرس جو ہے یہ بھی ایک غدد ہے، جتنا غدی نظام ہے سارے کا سارا جگر کے تحت ہے. اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ میں نے انسان کو جگر سے پیدا کیا ہے. غدد یوٹرس جو ہے یہ بھی ایک جگر کے تحت غدود ہے، جس طرح گردے بھی جگر کے تحت غدودیں ہیں. ٹھیک ہے، جتنا بھی غدی نظام ہے سارے کا سارا جگر کے تحت ہوتا ہے. اسی طرح الحاقی خلیات سے تمام جسم کی ہڈیاں، رباط اور اوتار بنتے ہیں جو انسانی جسم کا اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، یا جن پہ انسانی جسم کی بنیاد بنتی ہے، جو شکل و صورت مطلب انسانی جسم کا جو اسٹرکچر ہے بنتا ہے. تو یہ مختصر سا تعارف میں نے کروانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ یہ تھوڑی سی
جس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی وہ شاید ان کے لیے یہ بوریت کا باعث بنی ہو، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بیماریوں کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں بتائیں گے کہ انسانی جسم میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے اور ان کا حل کیا ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا مختصر بتاتا چلوں کہ قرآن پاک میں ہے کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے: پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ اگر پانی میں بگاڑ آ جائے، مطلب پانی میں اضافہ ہو جائے، رطوبت میں اضافہ ہو جائے، تھوڑی مٹی بڑھا دیں۔ مٹی میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو تھوڑی ہوا بڑھا دیں۔ ہوا میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی آگ بڑھا دیں۔ تو اس طریقے سے اگر یہ چاروں عنصر جو ہیں یہ معتدل رہتے ہیں تو انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ اگر ان میں تھوڑا سا بگاڑ آ جائے تو یہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بہت آسان ہے اس کا علاج۔ یہ نئی ایجادیں اور نئے طریقے انسان کو کہیں سے کہیں لے گئے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ترتیب وائز پورے جسم کا نظام بھی سمجھاؤں گا اور ان کی بیماریاں بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ ان کا علاج بھی بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔